من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ النجم کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان فرمایا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمت والے ہیں۔ جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں ان کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ پیغمبر کریم جو کچھ فرماتے ہیں سکھاتے ہیں سارا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ایک پاک بڑا طاقتور بڑی عزت والا فرشتہ، وہ آ کر کے پیغمبر کریم کو سناتے ہیں، اور قریب قریب سے جبرائیل کے ساتھ پیغمبر کریم کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی جبرائیل کو دیکھا تھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کے درخت کے پاس جو آسمانوں پر ہے، عندہا جنت المأویٰ، اور وہاں ہی جنت المأویٰ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے وہ بھی وہیں سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کیا ہی خوبصورت منظر تھا جب کہ ڈھانپ رہی تھی اسی درخت کو اللہ تعالیٰ کی نورانیت کی تجلیاں۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو وہاں نظر بہکی نہ ہی حد سے آگے بڑھی تھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بے شک یقینی بات ہے کہ پیغمبر کریم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں۔ ابھی یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی وضاحت کے ساتھ تعارف فرمایا کہ پیغمبر کریم جو کچھ آپ کو سناتے ہیں سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بڑی ایک مضبوط طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی باتیں ہیں۔ پیغمبر کریم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ ملاقات کی، اس کی اصل شکل کے اندر دیکھا اس کو۔ ایک تو یہاں زمین میں ابتدائی وحی میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس وقت میں اصل اس کی صورت دکھائی گئی، اور دوسری مرتبہ یہاں معراج کی رات۔ باقی اس کے علاوہ جو انسانی شکل میں آتے تھے وہ تو ہزاروں مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ جب بھی آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے بڑے ادب کے ساتھ۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بندہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، لگ رہا تھا مسافر ہے، لیکن مسافری کا کوئی نشان آثار اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی کپڑے میلے ہوں بال بکھرے ہوں اس طرح سے کچھ بھی نہیں۔ آ کر کے پیغمبر کریم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے پیغمبر کریم کے گھٹنوں کے پاس رکھے، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رانوں پر رکھے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے آ کر کے بیٹھا۔ صحابہ کرام حیران، ادب کی وجہ سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے۔ آ کر کے اس بندے نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سوالوں کے جواب دیے۔ تو جیسے وہ سوال کرتا پیغمبر کریم نے جواب دیا تو وہ بولتا آپ نے صحیح فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، پوچھتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے۔
تو جب وہ چلا گیا تو ہم نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھا؟ لگ تو ایسا رہا تھا کہ مسافر ہے، اجنبی باہر کا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر نشانات نظر نہیں آ رہے تھے، اور سوالات بھی عجیب قسم کے کیے، اور سوالوں کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا، اور بیٹھنے کا انداز بھی عجیب، آ کر کے بالکل آپ کے قریب بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تھا، اور آپ کو دین سکھا رہا تھا، اور سوال کرنے کا انداز سکھا رہا تھا، اور استاد کے سامنے بیٹھنے کا ادب سکھا رہا تھا کہ جب تم یعنی اس طرح سے سوال کرو، مکمل توجہ کے ساتھ کرو، اور استاد ہی کی طرف ذہن ہو، کہیں آپ کی نظر ادھر ادھر نہ گھومے، اور ادب کے ساتھ بیٹھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ آپ کو دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو خیر کئی مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی شکل میں ملاقات ہوئی۔ کچھ روایتوں میں تو اتنے قدر بھی آتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی جس کے روپ میں حضرت جبرائیل آتے تھے، وہ دحیہ جب بھی پیغمبر کریم کے پاس آتے تو جیب کے اندر کوئی کھجور یا کوئی میٹھی چیز رکھتے تھے۔ پھر جب حسن حسین چھوٹے بچے تھے، وہ پیغمبر کریم کے پاس آتے تو یہ جیب سے نکال کر کے کوئی میٹھا ان کو دے دیتا۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو وہی حسن حسین اسی کے ساتھ کھیلنے لگے، اس کے ساتھ چپڑنے لگے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے اپنی طرف بلایا، فرمایا کہ یہ دحیہ نہیں ہے، یہ تو جبرائیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے ساتھ یعنی جہاں سے دین پہنچ رہا تھا پیغمبر کریم کے پاس، ان کو اچھی طرح سے رسول اللہ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی سنی سنائی باتیں جیسے آج کل کے لوگ بولتے ہیں نا، فرماتے ہیں، کون فرماتے پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی میں نے ایک میسج پڑھا ہے، اسی کو اس نے دین سمجھ لیا۔ آج کل دین سمجھتے ہیں لوگ انٹرنیٹ سے، واٹس ایپ سے اور فیس بک اور یوٹیوب سے، ان کے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مولوی بھی ہیں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی بیچ میں سمجھ لو کہ کوئی بھی حدیث مبارکہ، کوئی آیت، کسی بزرگ کا قول اگر آپ کی طرف میسج میں آ جاتا ہے، وہ آگے فارورڈ نہیں کیا کرو۔ اگر اچھی بات ہے تو پھر اس کا نام پھر بھی کاٹ دیا کرو، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہاں واقعی یہ اس کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی بات نہیں کی، میرے متعلق آپ کو کسی نے بول دیا کہ اس نے یہ بات کی ہے، آپ اسی کو میرے نام سے آگے پیش نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں آپ نے خود سنی ہے، آپ کو یقین ہے کہ ہاں اس نے ایسا کہا ہے، پھر تو بھلے پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے آج کل شیعوں نے بہت سارا اس طرح پھیلایا ہے، جو اچھی بات، اچھا جملہ ملتا ہے پورا لکھ کر کے نیچے بولتے ہیں فرمان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، کسی ذمہ دار آدمی سے آپ کے پاس بات آئی پھر تو ٹھیک ہے، آپ آگے پھیلائیں، اگر نہیں تو کم از کم وہ نام مٹا دیں تاکہ جھوٹ کے اندر آپ کا نام نہ آ جائے۔ تو اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، بس سنی سنائی باتیں آگے پھیلا دیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل جو کچھ لایا پیغمبر کریم کے پاس، تو پیغمبر کریم جبرائیل کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، رب العالمین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اور کہاں ملاقات ہوئی؟ سدرۃ المنتہا پر، معراج والی رات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب ماحول بنایا گیا۔ وہ جب معراج کا تذکرہ آیا تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پیغمبر کریم کے لیے جنت کی سواری بھیجی گئی، اور پیغمبر کریم جنت پر سوار ہوئے، بیت المقدس گئے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، ان سب کو نماز پڑھائی، پھر اوپر تشریف لے گئے، مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرتے کرتے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو سدرۃ المنتہا یہ ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، یہ جو ہم بیر کھاتے ہیں نا پھل، بیری کا درخت ہے، اسی کا نام ہے سدرہ۔ منتہا منا آخری، آخر والا۔ تو سدرۃ المنتہا کا مقصد یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز جائے اوپر تو سدرۃ المنتہا تک جا سکتی ہے، اس اوپر نہیں جائے گی۔ آسمان سے جو چیزیں آتی ہیں تو ان کی اسٹیشن یا جنکشن جو ہے وہ یہی ہے سدرۃ المنتہا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئیں گے سدرۃ المنتہا تک، لوح محفوظ تک، وہاں سے پھر تقسیم ہو کر کے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر جائیں گے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، خود فرشتے بھی، حضرت جبرائیل بھی اسی سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور وہاں ہی جنت المأوا ہے۔ جنت کے مختلف قسمیں، جنت المأوا ہے، جنت الفردوس ہے، اس طرح سے مختلف طبقے ہیں لوگوں کے اعمال کے حساب سے، ایک طبقہ اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح کے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت بھی وہی ہی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے کہ اسی کا جڑ تنہ وہ چھٹے آسمان پر ہے، اور اسی کے جو اوپر گوشے ہیں اور اس کے پتے اور پھل وغیرہ ہیں وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر تک ہیں۔ حالانکہ آسمانوں کے بیچ میں کم از کم 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا ہے درخت یہ سدرۃ المنتہا کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہاں عجیب قسم کے انوارات، عجیب قسم کی تجلیات اسی درخت کے اوپر پڑ رہی تھیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سنہری قسم کے سونے کے کلر کے کچھ پرندے تھے، وہ اسی کے ارد گرد، اس درخت کے ارد گرد اڑ رہے تھے، اور ہر پتے سے نور کی لاٹیں اور چمک شعائیں نکل رہی تھیں، اور عجیب قسم کی بھن بھنانے کی خوبصورت مزیدار آواز آ رہی تھی، اور اسی کے پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر بڑے بڑے لیکن چمکدار، اور جیسے وہ ہل رہے تھے نا تو ایک خوبصورت قسم کی آواز نکل رہی تھی، دل کو موہ لینے والی آواز نکل رہی تھی، اور اسی کے جو بیر تھے نا وہ بڑے بڑے مٹکے کے برابر بڑے بیر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ اتنا خوبصورت منظر تھا، اتنا خوبصورت منظر تھا کہ وہ اچھی طرح سے دنیا کے اندر بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ پھر وہاں جنتیوں کو نصیب ہوگا، وہاں جا کر کے دیکھیں بھی، کھائیں بھی، مزے بھی لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ منظر نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم نے وہاں جبرائیل کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کا منظر ایسا تھا کہ تجلیات آ رہی تھیں، ما زاغ البصر وما طغى، وہاں نہ تو نظر بہکی نہ ہی کوئی حد سے آگے بڑھی، یعنی جو کچھ دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، دل بھی اس سے مطمئن تھا، اور نظر پھسل بھی نہیں رہی تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ کبھی آدمی دیکھتے دیکھتے مزے میں کوئی اونگنے لگتا ہے، توجہ ہٹ جائے، ایسا بھی نہیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی اسی جبرائیل کو بھی دیکھ رہے تھے اور سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی تجلیات اور انوارات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، بڑی بڑی نشانیاں، یعنی جنت کا منظر بھی دیکھا، جہنم کا نظارہ بھی کر لیا کہ وہاں برے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھے لوگوں کو کیا کیا اللہ نے انعامات دیے ہیں۔ پیغمبر کریم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کا مکانات، بنگلے اور محل بھی دیکھے کہ میرے عمر کا یہ محل، بلال کا یہ محل، بہت سارے صحابہ کرام کا، اور جنت کے اندر جو رہائش اور ٹھکانہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ یہاں مفسرین کرام نے فرمایا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ رأیت ربی مرتین، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے 2 مرتبہ، ایک دل سے ایک اس آنکھ سے۔ اور ان آیات مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کو جو کچھ دینا تھا دے دیا، دل نے اس کی آنکھ کی دیکھی ہوئی بات کو جھٹلایا نہیں۔ آپ اس کے اندر جھگڑتے کیوں ہو؟ پیغمبر کریم نے دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی 2 مرتبہ دیدار ہوا۔ ابھی اس مسئلے کے اندر علماء نے بہت زیادہ بحث لکھی ہے کہ پیغمبر کریم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ اصل میں کچھ آیتوں میں آتا ہے کہ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، آنکھیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی، اور پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ تعالیٰ کو دیکھا،
ابھی یہاں معتزلہ قسم کے لوگ اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہیں، لاکھوں میل سورج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ بھی نور ہے۔ ہم اس آنکھ سے اس سورج کو جب نہیں دیکھ سکتے تو اسی سورج کو بنانے والے نور اللہ، اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو جب ہم مخلوق نور کو، چھوٹے نور کو نہیں دیکھ سکتے تو رب العالمین کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، اور جنت کے اندر بھی یہی لوگ، یہی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ باقاعدہ جمعے کا دن ہوگا، اور اسی دن ایک خاص سب سے بڑا جو جمعے کے دن کا خصوصی پیکیج ہوگا جنتیوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی آنکھوں میں ایسی طاقت عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک کے معراج پر جانے سے پہلے یہاں دنیا میں ہی باقاعدہ سینے کو چیر کر کے فرشتے آئے، دل کو نکال کر کے اور اس کو زمزم سے دھویا اور پھر اسی دل کو وہیں فٹ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ابھی جو نور لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اس نور کو لینے کی طاقت اس کے اندر آ جائے۔ باقی جن آیتوں کے اندر ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، لا تدرک الابصار، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کو ہر طرح سے آدمی دیکھ لے، یہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے لیکن دیدار ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں بولوں کہ بھائی میں نے کسی کو دیکھا ہے، امام کعبہ کو میں نے دیکھا ہے، تو دیکھنا اور چیز ہے، اس کا ادراک کرنا اور چیز ہے۔ دیکھنا میں نے چہرے سے دیکھ لیا کہ اس طرح کا چہرہ ہے، ادراک یہ ہوتا ہے کہ میں اندر سے واقف ہو جاؤں کہ اس کے اندر صلاحیتیں کتنی ہیں، اس کے اندر عقل کتنی ہے، اس کے اندر علم کتنا ہے، اور اس کے اندر حدیثیں کتنی یاد ہیں، آیتیں کتنی یاد ہیں، اس کی کتنی صلاحیتیں ہیں، یہ ہوتا ہے ادراک۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا انکار نہیں کیا، ادراک کا انکار کیا ہے کہ آپ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کو اچھی طرح سمجھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر کوئی اعتراض ہی نہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم نے وہاں بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا پھر دیکھا ہے تم نے لات کو، عزیٰ کو، اور تیسرا پیچھے رہنے والا منات بت کو؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ کا تعارف کروایا، پھر جبرائیل کا بتلایا، پھر اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی اور جبرائیل کی ملاقات، ان کا تذکرہ ہوا، ابھی اتنے سارے جنت کا تذکرہ ہوا، پھر فرماتے ہیں کہ اتنے رب العالمین کو چھوڑ کر کے، اتنی بڑی عظمت والے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو، لات کو، منات کو اور عزیٰ کو، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، ان کو پوجتے ہوئے کچھ تو شرم کی بات ہے، کچھ تو آدمی عقل سے سوچے تو صحیح۔ ایک طرف اتنا بڑا رب العالمین ہے، پوری دنیا کو چلانے والا ہے، پیغمبر کریم نے ان کے ساتھ ملاقات کی، جبرائیل کے ساتھ ملاقات کی، ان آسمانوں کا پیغمبر کریم دیکھ کر کے آئے، سدرۃ المنتہا کو، جنت کو، جہنم کو دیکھ کر کے آئے، وہ سارا بنانے والا اللہ، اس کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو۔ کچھ تو آپ بھی اپنے عقل سے کام لو، کچھ تو تم سوچو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں پیغمبر کریم کی شان بتلائی، جنت وغیرہ کا تذکرہ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھٹکنے کو سمجھنا، ان کو سمجھانے کی، یا ان کے عقائد سے اور ان کے غلط عملیوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔